أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے نام کو نشانہ اپنی قسموں کے لیے. مثلا قسم یوں کھاؤ کہ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا، کہ یہ قسم کھا لی کہ تم نیکی نہیں کریں گے، تقوی اختیار نہیں کریں گے. وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، یعنی تقوی اختیار کرو اور لوگوں کے درمیان میں صلح کرو. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا بےہودہ قسم کھانے پر، یعنی تمہاری بےہودہ قسمیں کھاتے ہیں ان پر مواخذہ نہیں ہے. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا ان قسموں میں کہ جن کا ارادہ کر لیں تمہارے دل. واللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے ہیں اور متحمل ہیں، تحمل کرنے والے ہیں. متحمل مزاج، حلیم کہتے ہیں متحمل مزاج. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض آدمیوں کو قسم کھانے کی عادت ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر قسم اٹھاتے ہیں بلا وجہ، اللہ کے نام کی قسم. تو فرمایا اس طرح اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ کہ معمولی باتوں پر قسم اٹھاؤ، بلکہ تقوی اختیار کرو اور لوگوں کے درمیان میں صلح کراؤ. تو یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا بےہودہ قسم کھانے پر، یعنی معمولی بات پر قسم، بلکہ مواخذہ اس بات پر ہے کہ ایک آدمی عزم کے ساتھ قسم اٹھا لے اور پھر اس قسم کو توڑ دے، تو اس پر مواخذہ ہے. آگے فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، وہ لوگ کہ جو اپنی عورتوں سے ایلا کر لیں. ایلا کہتے ہیں کہ ان کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لیں، کہ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لیں. تربص 4 اشہر، تو 4 مہینے ٹھہرے رہیں، یعنی 4 مہینے تک ان کے پاس نہ جائیں اور قسم اٹھا لیں کہ ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے. تو فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس اگر وہ اپنی قسموں کو پورا کر لیں، یعنی 4 مہینے نہ جانے کی قسم اٹھائی اور پھر 4 مہینے پورا کر لیے، تو عورت کو طلاق ہو جائے گی، یہ طلاق بائنہ. اور اگر 4 مہینے سے پہلے بیویوں کے پاس چلے گئے، قسم اٹھائی تھی بھی 4 مہینے ان کے پاس نہیں جائیں گے اور پھر چلے گئے، تو پھر اپنی قسم کا کفارہ دیں اور بیویاں حلال ان کے.
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ طلاق کا عزم کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور مطلقات یعنی جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک، یعنی یہ طلاق کی عدت بتلائی ہے کہ کسی عورت کو طلاق دے دی جائے تو وہ آگے نکاح نہ کرے جب تک کہ 3 حیض نہ گزر جائیں، یعنی 3 مہینے گزر جائیں، اس کے بعد نکاح ہے، یعنی طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 مہینے۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور حلال نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں، یعنی ان کے پیٹ میں اگر کوئی بچہ ہو اور ان کو طلاق دے دی جائے تو اس کو چھپائیں نہ بلکہ بتلا دیں، اور پھر اس کی عدت وضع حمل ہوگی، یعنی عورت کو طلاق دے دی، حاملہ ہے تو اپنے حمل کو چھپائے نہ، طلاق پڑ جائے گی لیکن اس کی عدت وضع حمل ہوگی، جب حمل ختم ہوگا تو پھر عدت اس کی ختم ہوگی۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وبعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے خاوند زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو واپس لوٹانے میں، یعنی عورت کو طلاق دی گئی، 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاق دی ہیں، تو اب وہ دوبارہ سے یعنی نکاح میں آنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے خاوند کا حق ہے کہ خاوند رجوع کر لے اگر وہ ارادہ رکھیں اصلاح کرنے کا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے ان کے حقوق ہیں ایسے ہی جیسا کہ عورتوں پر حقوق ہیں مردوں کے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ مردوں کے لیے عورتوں پر اللہ نے 1 درجہ زیادہ رکھا ہے، یعنی مردوں کے حقوق عورتوں پر 1 درجہ زیادہ ہے۔ واللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ تو ان آیات میں کچھ مسائل بیان ہوئے ہیں اور قسم کے متعلق باتیں ہیں۔ یہ سب سے پہلی آیت میں قسم اٹھانے کے بارے میں ہے، بھی قسم کن حالات میں اٹھانا چاہیے اور کن حالات میں نہیں اٹھانی چاہیے، قسم اٹھا لی جائے تو اس پر کفارہ آئے گا یا نہیں آئے گا، تو قسم کے مسائل ہیں۔ دوسری آیت میں ایلا، کہ کوئی مرد قسم اٹھا لیں کہ ہم اپنی عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے، تو اس کے متعلق مسائل ہیں۔ اور تیسرے آیت میں عورت کی طلاق یافتہ عورت کی عدت بیان کی گئی ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ اپنی قسموں کے لیے۔ مثال کے طور پر قسم کھاؤ کہ ہم نیکی نہیں کریں گے، اس کے 2 معنی کیے ہیں، قسم اٹھا لے ہم نیکی نہیں کریں گے، تقوی اختیار نہیں کریں گے، لوگوں کے درمیان میں صلح نہیں کرائیں گے، تو فرمایا کہ یہ بیہودہ قسمیں ہیں، ان قسموں کا کفارہ دو اور نیکی کرو، تقوی اختیار کرو، لوگوں کے درمیان میں صلح کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی نے قسم اٹھا لی ایسے کام کی جس کا کرنا لازم تھا، ضروری تھا، تو اس قسم کو توڑا جائے گا اور اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ اور قسم کا کفارہ ہے کہ یا تو آدمی 3 روزے رکھے اور یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، اور یا 1 غلام آزاد کرے، تو یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اب چونکہ غلام تو ہے نہیں، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ، کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، او کسوتهن، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، او تحریر رقبہ، یا 1 غلام آزاد کرے۔ اب چونکہ غلام تو ہے نہیں
تو اب پہلے دو آپشن ہے کہ کپڑے پہنائیں یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 2 ٹائم 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر فصیام ثلاثۃ ایام، 3 روزے رکھے۔ تو یہ قسم کا کفارہ ہے۔ یعنی کوئی آدمی قسم اٹھا لے، خاص کر نیکی کے کام نہ کرنے کی قسم اٹھائے تو اس قسم کا توڑنا لازم ہے۔ مثال، قسم اٹھا لی میں نماز نہیں پڑھوں گا، قسم اٹھا لی میں فلاں شخص سے نہیں بولوں گا، تو ایسی قسموں کا توڑنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر گناہ کی قسم کھائی کہ گناہ نہ کرنے کی، بھی شراب نہیں پیوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، قسم اٹھا لی، تو ایسی قسم کا پورا کرنا لازم ہے، اس قسم کو نہ توڑا جائے۔ بلکہ اب کسی گناہ نہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو ان قسموں کو پورا کرنا لازم ہے، لیکن خدا نخواستہ قسم توڑ دی ہے تو پھر اس کا کفارہ آئے گا۔ آگے فرمائے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ اور قسم کی 2 قسمیں ہیں، قسم اٹھانے کی 2۔ ایک یہ گزشتہ زمانے پر قسم اٹھائی جائے، اور ایک یہ کہ آئندہ کی قسم۔ گزشتہ زمانے کی قسم کو قسم یمین لغو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کام نہیں کیا تھا اور کہہ دیا کہ خدا کی قسم وہ میں نے کام کر لیا تھا، اور یا کام کر لیا تھا اور قسم اٹھا لی میں نے نہیں کیا تھا۔ اب یہ ہے تو جھوٹی قسم، اس پر گناہ تو ملے گا، لیکن اس کا کفارہ نہیں ہے۔ یہ گزشتہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائی ہے۔ اگر سچی کھائی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اگر جھوٹی قسم کھائی ہے، کام نہیں کیا تھا اور قسم اٹھا لی میں نے وہ کام کیا تھا، اور یہ کام کیا تھا اور قسم اٹھا لی وہ کام میں نے نہیں کیا، اسے جھوٹی قسم اٹھا لی، تو پھر یہ ہے کہ اگر کسی کے حق مارا تھا، یعنی کسی سے قرض لیا تھا اور قسم اٹھا لی میں نے قرض نہیں لیا، تو اب یہ ہے کہ اب اس کو احساس ہوا، اب اس کا کفارہ یہی ہے کہ جس کا حق مارا ہے قسم اٹھا کے اس کا حق ادا کرے اور اس سے معافی مانگے بھی میں نے جھوٹ بولا تھا، تو یہ اس کو معافی ہو جائے گی۔ یعنی کسی کا حق مارا تو اس کا حق ادا کرتے اور اللہ سے توبہ کر لے۔ اور ایک قسم ہوتی ہے آئندہ نہ کرنے کی، یعنی کسی کام کے نہ کرنے کی قسم اٹھا لی کہ بھی میں یہ نہیں کروں گا، یا کسی کام کے کرنے کی قسم اٹھا لی کہ یہ کام میں ضرور کروں گا اور قسم اٹھاتا ہوں، اب وہ کام نہیں کر سکا، قسم اٹھائی تھی میں یہ کام کروں گا لیکن نہیں کر سکا، یا کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی تھی اور وہ کام کر لیا، تو پھر اس پر کفارہ آئے گا، یعنی قسم ٹوٹ جائے گی اس کی اور اس پر کفارہ ہے۔ اور کفارہ بتلا دیا کہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو لباس پہنائے، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر یہ ہے کہ 3 روزے رکھے۔ تو یہ قسم کا معاملہ ہے۔ تو یہ فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ۔ اور ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ بعض کو زبان پر بندے کی چڑھی ہوتی ہے، یعنی ہر لفظ پر قسم اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ایسے ہو اللہ کی۔ بعض اوقات زبان سے جھوٹی قسم نکل جاتی ہے کسی گزشتہ کام پر، تو فرمایا کہ اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ مواخذہ سے مراد یہ ہے کہ اس پر کفارہ نہیں ہے، بلکہ اس پر صرف استغفار ہے۔ تو مواخذہ اور کفارہ اس پر ہے کہ آدمی دل سے کے عزم کے ساتھ، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، کہ مواخذہ اس پر ہے کہ ایک آدمی سچے دل کے ساتھ، عزم کے ساتھ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھا لے اور پھر وہ اس قسم کو توڑ دے تو اس پر مواخذہ ہے، یعنی اس پر کفارہ ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ قسم کا مسئلہ ہو گیا۔ اور ایک زمانہ جاہلیت میں ایک طلاق تھی، اس کو طلاق ایلا کہتے تھے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے قسم اٹھا لی میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو اب یہ کتنے دن نہ جائے؟ تو فرمایا کہ اگر 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا تو بیوی کو طلاق پڑ جائے گی، کیونکہ بیوی کو یعنی اس کے حقوق ہیں، اب اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا اور اس کو لٹکایا ہوا ہے، قسم کو اٹھا لی کہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا،
تو شریعت نے اس عورت کو اس کا پابند نہیں بنایا کہ بھی اگر تجھے ضرورت نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دے، اس کے بھی حقوق ہیں۔ تو شریعت نے 4 مہینے مقرر کر دیے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، وہ لوگ جو قسم اٹھا لیں اپنی عورتوں سے یعنی الا کر لیں تو ان کا 4 مہینہ انتظار ہوگا۔ 4 مہینے کے اندر اندر اپنی قسم توڑتا ہے یا نہیں توڑتا؟ 4 مہینے کے اندر اندر قسم کو توڑ لیا تو قسم کا کفارہ آ جائے گا، اور اگر 4 مہینے گزار دیے تو پھر طلاق پڑ گئی۔ اب ان کی قسم تو پوری ہو گئی لیکن طلاق پڑ گئی۔ لیکن وہ طلاق بائنہ ہے کہ نکاح ختم ہو گیا۔ اب اس کو اگر احساس ہوا 4 مہینے کے بعد بھی تو نئے سرے سے نکاح ہوگا، اور اس کے بعد قسم کا کفارہ بھی دینا ہوگا۔ اور اگر اس نے رکھنا ہی نہیں ہے تو عورت اپنی عدت گزار کے یعنی عدت گزار کے کہیں اور شادی کر سکتی ہے۔ عورت آزاد ہے، یعنی کسی آدمی نے قسم کھا لی میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا اور 4 مہینے تک نہیں گیا تو عورت کو طلاق پڑ جائے گی۔ عورت آزاد ہے، اب وہ کہیں اور جا کے شادی کر سکتی ہے۔ اور اگر 4 مہینے سے پہلے چلا گیا تو صرف قسم کا کفارہ آئے گا، عورت کو طلاق نہیں ہوگی۔ 4 مہینے تک ٹھہرا رہا تو پھر طلاق پڑ جائے گی، اور 4 مہینے کے بعد اگر عورت کے پاس گیا تو پھر قسم کا کفارہ بھی دے گا اور نکاح بھی نئے سرے سے ہوگا۔ 4 مہینے سے پہلے چلا گیا تو صرف قسم کا کفارہ ہے، نکاح نہیں۔ تو یہ مسئلہ بیان ہوا۔ اور آخری آیت جو ہے تو اس میں طلاق کی عدت بیان کی گئی ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، وہ عورتیں کہ جن کو طلاق دے دی جائے تو وہ 3 حیض یعنی اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک، کہ 3 مہینے یعنی ہر مہینے جیسے حیض آتا ہے تو 3 مہینے تک روکے رکھیں یا 3 حیض روکے رکھیں۔ مثال کے طور پر اب جو طلاق دینی ہے تو طلاق کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ آدمی صرف 1 طلاق دے، 1 پاکی کے اندر 1 طلاق دے، پھر اگر 2 دینی ہے تو اگلی پاکی کے اندر طلاق دے، 3 ہی دینی ہے تو پھر تیسری پاکی کے اندر طلاق دے، مہینے مہینے کے وقفے سے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ بھی 1 ہی طلاق دے دے، عورت 3 مہینے گزار لے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، عدت ختم ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا۔ اب ان دونوں کو اختیار ہے، چاہے تو وہ نئے سرے سے نکاح کر لیں، چاہے عورت کہیں اور نکاح کر لے، وہ آزاد ہے۔ البتہ خامند کو فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، خامند زیادہ حقدار ہے اس کو واپس لوٹانے کا، ان خامندوں کو زیادہ حق ہے ان کو واپس لوٹانے کا، اگر وہ خامند اصلاح کا ارادہ رکھیں۔ ہاں اگر ان کو تنگ کرنے کا ارادہ ہے پھر نہ، پھر اس کو کوئی حق نہیں ہے، یعنی پہلے بھی یعنی اس کو تنگ کرتا رہا اور پھر طلاق دے دی، اب دوبارہ بھی یہی ارادہ رکھتا ہے کہ بھی اس کو اسی طرح میں تنگ کروں گا تو پھر اس کو کوئی حق نہیں ہے، پھر بیوی کو حق حاصل ہے جہاں چاہے نکاح کر لے۔ لیکن اگر وہ خامند اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں کہ بھئی اب پہلے جو غلطیاں ہو گئیں تو ان سے درگزر کیا جائے اور آئندہ ایسی غلطی نہ ہوگی، تو خامند اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو خامندوں کو زیادہ حق ہے کہ وہ دوبارہ سے نکاح میں لے آئیں۔ پھر فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بھی اسی طرح مردوں پر حقوق ہیں جیسا کہ عورتوں پر حقوق ہیں مردوں کے، یعنی دونوں کے اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں۔ عام طور سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے عورت اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی رہتی ہے میرے حقوق دیے جائیں، لیکن مرد کے حقوق نہیں ادا کرتی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا رہتا ہے لیکن عورت کے حقوق پورا نہیں کرتے۔ تو اللہ نے یہ فرما دیا بھائی دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، جیسے خامند پر بیوی کے حقوق، بیوی پر خامند کے حقوق۔ البتہ یہ بتا دیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، برابری نہیں ہے، مردوں کے لیے 1 درجے زیادہ حقوق ہیں عورتوں پر، یعنی مرد چونکہ اس کے رہائش کی ذمہ داری لیتا ہے، اس کے کھانے کی ذمہ داری لیتا ہے،
اس کو رہائش بھی دیتا ہے، اس کو کمائی کر کے لاتا ہے۔ عورتیں اپنے گھر میں یعنی گھر میں رہتی ہیں، مرد کی چونکہ ذمہ داری زیادہ ہے، اس کے لیے کھانے پانی کا بندوبست کرنا، رہائش کا بندوبست کرنا، اس لیے خاوند کے حقوق زیادہ ہیں عورت پر بنسبت عورت۔ عورتوں کے بھی حقوق ہے لیکن خاوند کا ایک درجہ زیادہ بتلا دیا۔ قرآن کی دوسری آیت میں فرما دیا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد سرپرست ہیں عورتوں پر، یعنی سربراہی مرد کی ہوگی گھر میں، عورتوں کی سربراہی نہیں ہوگی۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنے امور کسی عورت کے حوالے کر دیے، گھر میں عورت کو سربراہ بنا دیا، مرد اس کے ماتحت ہو کر رہے، اس گھر میں برکت نہیں آ سکتی، وہ کبھی کامیاب نہیں۔ سرپرستی اللہ نے مردوں کو دی ہے، تو سرپرست مرد رہے اور عورت ان کے ماتحتی میں زندگی گزارے، پھر کامیابی ہے۔ باقی تفصیلاً الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهد الناس والجان جميعهما صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔